الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے اندر جو سورہ بقرہ ہے، قرآن سورہ بقرہ 40 مضامین پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 اثبات التوحید، نمبر 2 اثبات الرسالت، اور نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ، اور نمبر 4 قیامت پر ایمان رکھنا، موت کے بعد پر ایمان رکھنا۔ اس میں جو آج آپ کے سامنے میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ 2 پارہ ہے۔ چونکہ یہاں پر یہ دوسرا جو حصہ ہے اثبات الرسالت، یہ ختم ہو رہا ہے، تو جس طرح پہلے حصہ ختم ہو رہا ہے تو اللہ نے اس کے آخر میں بھی توحید کا ذکر فرمایا، اور اب یہاں پر دوسرا حصہ جو ہے ختم ہو رہا ہے، کیونکہ اگلا جو لیس البر یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، یہاں سے جہاد فی سبیل اللہ تیسرا حصہ سورہ بقرہ کو شروع ہو رہا ہے۔ تو آخر میں پھر اللہ نے توحید کا اعادہ فرمایا، توحید کا ذکر فرمایا، اور توحید کے بعد شرک کا رد فرمایا۔ سب سے پہلے شرک اعتقادی کا رد فرمایا، اور اس کے بعد شرک فعلی کا رد فرمایا۔ جو آج آپ کے سامنے میں نے آیت تلاوت کی ہے، یہ شرک فعلی کا رد کیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، کہ نذور غیر اللہ کے نظر و نیاز تقریباً میں 3-4 دنوں سے اسی آیت پہ دروس دے رہا ہوں گورسیاں گاؤں میں 2 مسجدوں میں، لیکن اس کی تفصیل ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو نظر غیر اللہ کے نام پہ نذور دینا یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ، لوگوں اللہ نے تم پہ مردار کو حرام کر دیا ہے۔ مردار کو کیا کیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ والدم، خون کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت تمہارے اوپر حرام ہے۔
وما احل به لغیر اللہ، اور وہ چیز بھی تمہارے اوپر حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ اور کسی کا نام لیا گیا ہو۔ احل فرمایا، اور چاند کو یہ جو ہلال کہتا ہے نا، رؤیت ہلال کو میٹھی، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو بھی ہلال اس لیے کہا جاتا ہے، پہلی رات کی چاند کو ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ اسے دیکھ کے لوگ چلاتے ہیں کہ وہ بھائی چاند نظر آ گیا ہے، لوگ چلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آوازیں لگاتے، ورنہ جو بڑا چاند ہوتا ہے اس کو تو بدر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا ما احل به لغیر اللہ، جس چیز پہ اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ کی آواز بلند کی گئی ہو، کسی اور کے نام پہ دی گئی ہو، وہ حرام ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ مرنے کی حالت میں ہو، مر رہا ہو، اور ایک ہی نوالے پہ اس کی زندگی بچ سکتی ہو، اور ایک نوالے کی اجازت بھی دی ہے شریعت نے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اگر یہ 3-4 چیزیں موجود ہوں، یعنی مردار بھی پڑا ہو، دم مسفوح بھی پڑا ہو، اسی طرح خنزیر کا گوشت بھی پڑا ہو، اور غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی پڑا ہو، وہ بظاہر تو چاول ہو، وہ بالکل گوشت بنا ہوا ہو، وہ چاول کا دیگ بیچ میں چھولے بھی ہوں، اسی طرح وہ حلوہ کی پلیٹیں ہوں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی بابے کے نام پہ دی گئی ہوں، اللہ کے علاوہ حسین کے نام پہ دی گئی ہوں، اللہ کے علاوہ کسی نبی کے نام پہ دی گئی ہوں، کسی کے نام پہ بھی دی ہوں، لیکن نظر غیر اللہ ہو۔ علماء لکھتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت تو آپ کھا سکتے ہیں، آپ مردار سے کھا سکتے ہیں، اسی طرح خون سے آپ لے سکتے ہیں، لیکن نظر غیر اللہ کو پھر بھی ہاتھ لگانا حرام ہے، اسے آپ چھوڑ دیں۔ ہاں اگر یہ 3 چیزیں باقی نہ ہو اور نظر غیر اللہ ہو تو چلو اس حلوہ سے آپ اتنی لے کہ آپ گھر تک پہنچے، یہ نہیں کہ آپ پیٹ بھر کے کھائے، ٹھیک ہے، اتنی لے کہ آپ کی زندگی بچ جائیں بس۔ اور نظر غیر اللہ آج آپ دیکھ لینا، ہاں بھائی یہ حسن و حسین کی شربت دی جا رہی ہے، یہ سارے غیر اللہ کے نام پہ تو دیے جا رہے ہیں، یہ محرم میں دیگیں پکتی جا رہی ہیں، دیگیں تقسیم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن مولوی آپ کو یہ مسائل بیان نہیں کرتے ہیں، یہ بیان نہیں کرتے کیونکہ یہ ننگے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تو سارا 40 دنوں کا، کوئی فوت ہو جائے 40ویں تک مولوی کے گھر میں آگ نہیں لگتی، ہاں آپ لوگوں کو لوٹتے جا رہے ہیں جبکہ آپ سمجھتے نہیں۔ ہاں تو کیا فرماتے ہیں، غیر اللہ کے نظر و نیاز حرام ہے، اور اللہ نے ایک مقام پہ بھی نہیں، کئی مقامات پہ سے حرام قرار دیا ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب، وہ چیز بھی حرام ہے جو درباروں پہ ذبح کی جاتی ہیں۔ آج لوگ یہ لے کے جاتے ہیں نا، وہ پورے بیل پکڑ کے یہ فلاں بابے کے دربار پہ لے کے جا رہا ہوں، لیکن قرآن نے اسے حرام، ما ذبح علی النصب، جو چیزیں درباروں پہ ذبح کی جاتی ہیں، اللہ نے فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، اللہ فرماتے ہیں یہ حرام ہے، یہ گندگی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، لیکن ہم بچتے؟ ہاں 2 صورتیں ذکر کی علماء نے، فرماتے ہیں ایک بندے نے نظر مان لی کہ بھائی اگر یہ فلاں کام ہو گیا تو میں بکرا ذبح کروں گا، اگر اس نے بکرے کا کہا اور یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تو بتائب ہو گیا، اس شرکیات کو چھوڑ دیا، عقیدہ ٹھیک کر لیا، علماء نے لکھا ہے کہ بکرا کوئی مردار وغیرہ نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، لیکن متعین کر دیا کہ یہ جو سامنے بکرا بندھا ہوا ہے ہاں درخت کے ساتھ، اس کو میں فلاں بابے کے نام پہ ذبح کروں گا، علماء لکھتے ہیں کہ اس نے بعد میں ٹھیک ہو گیا، اس کا عقیدہ درست ہو گیا، لیکن وہ چیز، وہ بکرا جس کو اس نے متعین کر دیا ہے کہ یہ والا بکرا، یہ والی بیل یا یہ والی بینس میں نے دینی ہے، وہ اس طرح حرام ہو گیا ہے
کہ شاہ عبد القادر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرمت در او سرایت کر، حرمت نے اس کے اندر ایسی سرایت کر دی ہے کہ دیگر بنام خدا حلال نہ میں گردد، کہ اس کے بعد اسے اگر اس پہ اللہ کا نام بھی لیا جائے وہ اللہ کے نام پہ بھی حلال نہیں ہوگا، وہ اتنا حرام ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اسے ذبح کر کے اسے کسی جگہ میں زمین کے اندر دفنا دے، اسے کتوں کو بھی نہیں کھلانا ہے، یہ اتنا حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 90 میں فرمایا، یہ سورہ مائدہ آیت 9 ہے، یہ کئی 7 مقامات پہ تقریباً قرآن نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے قرآن آج پڑھتا ہوں، اسے یاد رکھنا، پھر آپ نہ کہنا کہ بھائی آپ نے، اللہ نے فرمایا آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب، یہ درباریں، جن درباروں پہ ہم جا جا کے غیر اللہ کے نام پہ نظریں دیتے ہیں، جن درباروں پہ جا جا کے ہم بچے مانگتے ہیں، یہ جتنے بھی یہ بیان ہم میری بہنیں سن رہی ہے، یہ جتنی بھی خواتین ہیں باہر گھروں میں سن رہی ہیں، امت مسلمہ کی باحیات عورتوں، امت مسلمہ کی غیرت مند اور باحیا میری بہنوں، میں آج آپ کے سامنے یہ درد دل رکھ رہا ہوں کہ خواتین سے مرد ٹھیک ہونا چاہتے ہیں لیکن خواتین چھوڑتی نہیں ہے۔ مرد ایسے میں نے دیکھے کہ وہ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں لیکن عورتیں اسے نہیں چھوڑتی۔ یہ سارے شرکیات، اس لیے تو شریعت نے عورتوں کو منع کیا کہ یہ قبرستان کسی صورت نہیں جا سکتی، اور پھر یہ چینی لے جا کے قبرستان پہ پھینکے، وہ تو ایسا حرام ہے کہ خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ حرام ہے۔ سرے سے منع کیا کہ عورت قبرستان نہ اچھی نیت سے جا سکتی ہے نہ بری سے جا سکتی ہے۔ عورت البتہ مرد اچھی نیت کے ساتھ جا سکتا ہے، دعا مانگے اپنے والدین کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ پھر بھی نہ اٹھائے۔ شریعت نے یہ اس لیے کہا ہے کہ جانے والا جو دور سے جائے گا وہ شاید سمجھے کہ یہ قبر والے سے مانگ رہا ہے، اتنا لحاظ رکھا ہے شریعت نے ہمارے بچاؤ کے لیے، لیکن ہمیں جو سمجھتے نہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب، یہ درگاہیں، والازلام، اور تیروں کے ذریعے اپنی قسمتیں معلوم کرنا، پرانے لوگ کرتے تھے نا۔ فرمایا رجس من عمل الشیطان، رجس فرمایا ایک ہوتا کہ گندگی نجس ہوتی ہے، اور نجس اس گندگی کو کہا جاتا ہے جس سے بدبو نہ آئے، اور رجس اس گندگی کو کہا جاتا ہے جس سے بدبو آئے۔ یعنی اللہ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان، اور یہ شیطان کا پیشاب ہے، شیطان کا پاخانہ ہے۔ اس سے آسان لفظوں میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا ہوں۔ لوگوں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچو لوگوں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے، اس سے رکنے کا حکم دیا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہ روکیں، وہ بندہ اس طرح کافر ہو جائے گا جس طرح مودی سرکار کافر ہے، وہ بالکل این کافر ہو جاسی جن مودی سرکار کافر ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں رہے گی، کیونکہ یہ امر ہے۔ تو یہ چیزیں حرام ہیں۔ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں علماء، کئی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اسی طرح الکفایہ فی علم الروایہ میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 175 میں ذکر کرتے ہیں، حضرت سلمان سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان سلمان قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایک مکی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا، اور ایک بندہ ایک مکی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا ہے۔ تو پاس بیٹھنے والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قالوا وکیف ذلک یا سلمان، اے سلمان مکی کی وجہ سے دو بندے، ایک مکی کی وجہ سے جنت کیسے گیا ہے اور دوسرا مکی کی وجہ سے جہنم کیسے گیا ہے؟ وکیف ذلک یا سلمان، یہ کس طرح؟ تو وہ کہنے لگا
قال مر رجلان على قوم لهم صنم، دو آدمی ایک قوم کے پاس سے گزر رہے ہیں، لهم صنم، انہوں نے اپنے لیے بت بنا رکھے، بڑے بت بنائے تھے، ٹھیک ہے، ان کے لیے کیا تھے؟ لهم صنم، بت بنائے ہوئے، اور جو بھی اس کے پاس سے گزرتا وہ اس بتوں کے نام، ان بابوں کے نام پہ کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے۔ یہ دو بندے گزر رہے تھے تو ایک سے انہوں نے کہا قالوا لأحدهما، ایک میں سے ایک کے لیے انہوں نے کہا قرب، آپ یہاں سے تب گزریں گے کہ بابے کے نام پہ شکرانہ ادا کریں۔ ہمارے بنیر والے سائڈ پہ سوات، وہاں ایک دربار ہے پیر بابے کے نام سے، وہاں جو گاڑی جاتی ہے تو وہ لوگ وہاں پہ بابے کے نام پہ چیزیں دیتے رہتے، پیسے دیتے رہتے۔ الحمدللہ ہم نے تو کبھی نہیں دیا لیکن لوگ دیتے ہیں۔ تو وہ اس ایک سے کہا کہ بھائی قرب، کوئی چیز دے دے بابے کے نام پہ۔ قال، اس نے کہا لیس انی شیء، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا قرب ولو ذبابا، دے دے بابے کے نام پہ اگرچہ ایک مکی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے بھائی، کر کے مکی پکڑ لی، ہاں جی یہ بابے کے نام پہ، اس میں کیا ہے؟ تو کیا جب مکی دی تو کیا ہوا آگے؟ فقرنب ذبابا دخل النار، اس نے مکی پکڑی اور بابے کے نام پہ دی، دخل النار، مرنے کے بعد بالکل سیدھا جہنم کے اندر گیا۔ اور وقالوا للآخر قرب، اور دوسرے سے کہا کہ بھائی بابے کے نام کا شکرانہ دے، تو اس نے کہا قال ما کنت لاتخذ دون اللہ شیئا، میں ہرگز اللہ کے نام کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی کوئی چیز نہیں دیتا۔ فضربوا عنقه ودخل الجنہ، انہوں نے اس کی گردن اڑا دی اور مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل ہو گیا۔ ہاں، اس کی گردن کاٹ دی اس بات پہ کہ بھائی تو بابے کے نام پہ کوئی چیز نہیں دے گا، انہوں نے گردن اڑا دی اور کیا ہو گیا؟ وہ بندہ جو ہے نا ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا۔ تو یہ صرف یہ نہیں، یہ سورہ انعام میں آیت نمبر 121 میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، یہ میرے سامنے 8واں پارہ ہے، سورہ انعام آیت نمبر 121 میں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نہ کھاؤ تم مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اللہ کے علاوہ چاہے کسی پیغمبر کا بھی نام لیا گیا ہو وہ چیز حرام ہے، کیونکہ نظر نیاز صرف اللہ کے نام پہ دی جائے گی، تو وہ چیز نہ کہو جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وَإِنَّهُ فِسْقٌ، اور فرمایا یہ فسق، یہ گندگی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ فسق ہے، یہ فجور ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور کئی کتابوں میں علماء نے بھی لکھا ہے کہ بھائی جس نے بھی غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز ذبح کر دی تو فرماتے ہیں فَالذَّابِحُ مُشْرِكٌ، ذبح کرنے والا حرام ہے، وَالْمَذْبُوحَةُ مَيْتَةٌ، جس چیز کو اس نے ذبح کیا ہے وہ مردار ہے۔ اور اسی طرح وَمَرَأَتُهُ بَائِنٌ، اس کی بیوی اس پہ طلاق ہو گئی ہے۔ ہاں، یہ کوئی آسان بات ہے، اس کی بیوی اس پہ کیا ہو گئی ہے؟ طلاق ہو گئی ہے، لیکن آج کل ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اور یہ آگے سورہ انعام، یہی سورہ انعام آیت نمبر 45 میں فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لغیر اللہ بھی، جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ چیز مردار ہے، وہ فسق و فجور ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ کوئی عام باتیں نہیں کر رہا ہوں، قرآن کے حوالے آپ کے سامنے دے رہا ہوں، یہ قرآن ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی عام باتیں نہیں کر رہا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، شاہ منصور بابا کے نام سے ایک عالم گزرے، وہ بڑے پیر تھے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہم پیروں کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن اولیاء الرحمن کو مانتے ہیں، اولیاء الشیطان کو نہیں مانتے۔ یہ تو اولیاء الشیطان ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ان کی ایک کتاب ہے، وہ فرماتے وَعَلَمْ، تو جان لے، اَنَّ مِمَّا يَنظُرُ الْعَوَامُ، کہ جو لوگ يَنظُرُ الْعَوَامُ غیر اللہ
کی نیازیں دیتے ہیں، جو غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتے، من الشمعی جو شمع جلاتے ہیں، والزیتی جو تیل رکھتے ہیں، والدراہم والدنانیر دراہم اور دنانیر رکھتے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہو قبروں پہ یہ جو پیسے رکھتے ہیں اکثر لوگ، اسی طرح تیل جلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تیل پھر جا کے ملتے ہیں اپنے اوپر، وہ گندا بدبودار قسم کا تیل کہ اس میں شفا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، لیکن حجر اسود کے پاس جب گئے بوسہ دینے کے لیے یوں مخاطب کر کے فرماتے ہیں، علمت انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، لولا رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اللہ کی قسم ہے اگر اللہ کے رسول کو میں نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، آج میں فاروق اعظم کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا، بس صرف انہوں نے بوسہ دیا اس لیے دے رہا ہوں۔ تو اگر کعبے کے اندر نصب شدہ پتھر جو رسول اللہ اور صحابہ نے اپنی ہاتھوں سے نصب کیا ہے، جو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، جو سارے حاجی جا کے اسے بوسہ دیتے ہیں، جنہیں انبیاء نے بھی بوسہ دیا ہے، آدم علیہ السلام نے بوسہ دیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے بوسہ دیا ہے، جنہیں تمام انبیاء کرام نے بوسہ دیا ہے، اس کے بارے میں فاروق اعظم فرماتے ہیں تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ تو پاکستان کے چرسیوں اور بنگیوں کے قبروں پہ پڑے ہوئے پتھر کون سے نفع نقصان کے مالک ہے؟ لیکن عقل مشرک سے چونکہ عقل سلب ہوئی ہوتی ہے، بالکل اس کا جو اوپر والا منزل ہوتا ہے یہ خالی پڑا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے وفات سے 4 دن پہلے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں پہ اللہ لعنت کر دے، نصارہ پہ لعنت کر دے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدگاہ بنایا ہے۔ ہاں تو نبی سے بڑھ کر دنیا میں اللہ کے بعد کوئی ہستی ہو سکتی نہیں ہے۔ اگر نبی کے قبر کو سجدگاہ بنانے والوں پہ اللہ کے رسول لعنت بیچتے ہیں، تو پاکستان کے چرسیوں اور بنگیوں کے قبروں کو جو سجدگاہ بنائے وہ کون ہے؟ وہ کس عمرے میں آئیں گے؟ ان پہ تو بطری کہولا لعنتوں کی بارش کی برسات ہوگی، ہاں ان پہ تو ساون کی گٹا جیسے برستی ہے، ایسی لعنتیں برستی۔ ٹھیک ہے، یہ دین ہے، دین کو سمجھنا چاہیے۔ تو فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، تو یہ میں جو حوالہ دے رہا تھا اس نے کیا لکھا ہے کہ جو لوگ من الشمع جو شمع جلاتے ہیں، والزیت تیل رکھتے ہیں، اور اسی طرح وغیر پیسے رکھتے ہیں، وغیر اس کے علاوہ الادراء الاولیاء تقربا الیہم، تاکہ ہم ان کے قریب ہو جائیں، کیونکہ مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس یہی بات کریں گے اللہ ساڈی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگی، ربنا، قرآنی جتنی بھی دعائیں آپ دیکھ لیں، ربنا آتنا، خود نماز میں پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی، ہر نماز میں پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، جس نبی نے دعا مانگی وہ ڈائریکٹ ربنا سے شروع ہوئے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں، ہاں اللہ ساڑی سندا نہیں انہاں دی مردہ نہیں، اور یہ قیامت والے دن کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو تمہاری عبادتوں سے بے خبر ہیں۔ یہ پیر سارے کھڑے ہوں گے کہیں گے بھائی آسان کوئی پتہ نہیں تو آسان عبادت کی تھی، یہ اس وقت کہیں گے اللہ انہاں دوگنی عذاب دے، اللہ فرمائیں گے غم نہ کر، تم سب کو دوہری عذاب ملے گا، ڈبل عذاب دوں گا۔ انشاءاللہ یہ مناظرہ مکالمہ قرآن میں بہترین انداز میں اگلی دفعہ جب درس کا موقع ملے گا یہ مناظرہ ہی ذکر کروں گا کہ یہ پیر اور مرید کیسے مناظرہ کریں گے۔ خدا کی قسم ہے اس دن درس میں بڑے لطف آیا لوگوں کو، اور بڑے اس میں انشاءاللہ بہت جو ہے نا اس اثر ہو رہا ہے، بہت تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس دفعہ جو بدعات تھے گورسیاں گاؤں کے اندر جنہوں نے کیے بھی ہیں وہ انہوں نے بڑے کونے میں جا کے کیے، اگلے سال انشاءاللہ کونے سے بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ بھی ارادہ کر لیں۔ تو فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، بس ختم کرتا ہوں، تم پہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، اللہ کوئی راستہ بھی ہے، فرمایا ہاں جو مجبور ہو گیا ہے لیکن غیر باغ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عاد وہ یہاں تک آنے والا نہ ہو، یعنی مردار پڑا ہو،
خوردہ پڑا ہو، یعنی مشرک کی تو ایک مکی پہ بھی گزارا ہو جاتا ہے، وہ تو بیٹا یہ خوردوں کے لیے ہوتا ہے، یہ فلاں کا خوردہ ہے، یہ فلاں کا کی شیرینیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو بیٹا اس چکر میں ہوتا ہے، اس کا تو سب کچھ کتے پہ بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں فرمایا غیر باغن، وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ، اگر وہ تھوڑی سی کھا لے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، اس پر اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جس نے بھی اسے چھپایا جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی اگر کسی مولوی نے یہ مسائل بیان نہیں کیے، ہاں یہ بات ہے، اگر بیان کریں تو پھر پیٹ وہ کاتا کھائے گا کس طرح؟ ٹھیک ہے، مجھے خدا کی قسم میں کئی خواتین آ جاتی بھائی دم کریں مولوی صاحب تے جڑا شکرانہ بنسی ہو سان چاہ دے سا، میں نے کہا یہ واحد مولوی ہے جو فری میں دم کرتا ہے لیکن پانی، خاتون کو کسی خاتون کو میں دم نہیں کرتی، اور بالغ بچی کو میں دم نہیں کرتا، اور ایسے تعویذ نہیں لکھ کے دیتا، صرف پانی کا بوتل دم کروں گا اور میری بیگم سے آ کے وصول کریں گے۔ اگر ایک بار دم کیا نا تو پھر بلا اشتہار دیے میں ایسا پیر بن جاؤں گا، ایک دم نیٹ ورک پھیل جائے گی بھائی پیر ہے، ٹھیک ہے، ایک دم پھیل جاتا ہے، اس لیے تو خواتین سے زیادہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو چھپا لیا ہے، جو کھول کھول کے مسائل بیان نہیں کرتے ہیں، من الکتاب، کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ثمن قلیل کے بدلے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے ہیں، یعنی جدھر گئے ادھر چودھری صاحب نے کچھ دیا، ادھر چودھری صاحب مشرک ہے، شرک کے خلاف بالکل پردہ پہ گئے، چودھری صاحب سود خور ہے، سود کے خلاف نہیں بولنا مولوی صاحب نے، چودھری صاحب جو ہے نا وہ بدعتی ہے، بدعات پہ نہیں بولنا، نہیں بھائی کھل کے بیان کرنا ہے۔ تو اللہ نے گناہ ایک ذکر کیا ہے، صرف قرآن جو چھپائے، اب گناہ تو ایک ہیں لیکن سزائیں اللہ نے 4 ذکر کی ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے جو قرآن کھول کے بیان نہ کرے۔ مجھے اللہ نے موقع دیا، 2 مسجدیں ہیں، تیسری بن رہی ہے انشاءاللہ، مجھے کوئی تکاوٹ نہیں ہے، آپ بھی درس قرآن کسی بھی ٹائم مجھ سے صرف ٹک کیا کرے کہ بھائی درس قرآن ہے، انشاءاللہ آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ تو فرمایا جو لوگ چھپائیں، گناہ تو ایک ہے لیکن سزائیں 4 ذکر کی، گنتے جائے، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہی لوگ ہیں، ما یأکلون، یہ نہیں کھاتے ہیں، فی بطونہم الا النار، یہ ان کے پیٹوں میں حلوہ نہیں جا رہا، ان کے پیٹوں میں آگ کے انگارے جا رہے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، آگ کے انگارے جا رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے جا دفع ہو جا، میں نے تجھ سے بات نہیں کرنی۔ قیامت والے دن جنتیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کسی چیز کی کمی ہے کہ نہیں، وہ کہیں گے ہر چیز سے مالا مال ہے، تو کہیں گے نہ جائے اپنے علماء سے پوچھئے، ایک چیز باقی ہے، جب یہ جائیں گے کہ بھائی حور و غلمان ہمیں نہر دودھ کی، شہد کی، ہاں ہر چیز موجود ہے، کیا کمی ہے؟ وہ کہیں گے، علماء کہیں گے ارے پاگلوں تمہیں پتہ نہیں، اب تو اللہ کی دیدار باقی ہے۔ اللہ کے دیدار کے سب وہ کہیں گے ہاں سب سے بڑی چیز تو باقی ہے، تو اللہ کا دیدار، اللہ فرماتے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ 4 سزائیں، ایک تو یہ میں مثال دیتا رہتا ہوں کہ بھائی ایک بندے کو آپ کنویں میں پھینک رہے ہیں، بھائی اس کو آج کنویں میں پھینکنا ہے، اب ویسے بھی اس بیچارے کو کنویں میں پھینکتے ہیں، لیکن کنویں پھینکنے سے پہلے سرجے والے جمع ہو جائے کہ نہ بھائی کنویں چھٹ سا، اس تو پہلے 3-4 لات مار سا، تے کنڈی پیچھے 4 لات مارا تا ایسا کنویں سٹ سا، اب کنویں میں پھینک رہے ہیں لیکن پہلے 3-4 لات مارا، یہ ہے یعنی اللہ نے کتنی 3 سزائیں ذکر کی لیکن اس کے باوجود فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے اور بھی بڑا دردناک قسم کا عذاب تیار کیا ہے، جس عذاب کو اللہ دردناک ہے وہ کتنا ہی دردناک ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہمیں بچائے، اسی لیے تو ہم ڈرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الضلالۃ بالہدی،
انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، والعذاب بالمغفرت، انہوں نے عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ فما اصبرهم علی النار، کس چیز نے انہیں آگ کے اوپر صبر دیا ہے؟ ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے کہ بان اللہ، اللہ نے نزل الکتاب بالحق، اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وان الذین اختلفوا، اور جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ دور کی گمراہی میں پڑے۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی، قرآن سے محبت کی، اور اسی طرح اللہ نے جو احکامات بھیجے ہیں عین من و عن اسی پر چلنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا کی زندگی میں بھی، اور جب آخری موت کی باری آئے تب بھی زبانوں پہ جاری اور ساری ہو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد۔